بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا حُكْمُ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ وَهِيَ الْقُبُلُ وَالدُّبَرُ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ قبلو نہیں قبلو قبل وهي القبل والدبر دوبارو شبہ وهو على هذا الخلاف ٹائم تھوڑا میرا سنا ہے يعني إذا انكشف من أحدهما ربعه وإن كان أقل من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة عندهما خلافا لأبي يوسف فن نہیں ہوندا جرمل ہوندا قانون وجوبی ہے مسئلہ جی دھیان کریں مسئلہ چل رہا ہے کس کا بھئی مرد کے لیے نماز میں کتنی جگہ ڈھکنی فرض ہے اور عورت کے لیے کتنی فرض ہے اس کے بعد ایک ایک عضو کا مسئلہ چل رہا ہے اور پڑھ چکے ہو کہ کتنا ننگا ہونا عضو کا چوتھائی ننگا ہو بقدر ادائے رکن تو نماز فاسد ہو جاتی ہے کھانچ پئی تو وہی مسئلے بیان ہو رہے ہیں مسئلہ یہ ہے اور بہرحال حکم عورت غلیظہ کا عورت غلیظہ کس کو کہتے ہیں یہ قبل اور دبر ہے سمجھ آئیے قبل سے مراد مرد کی اگلی شرمگاہ عورت کی اگلی شرمگاہ دبر سے مراد پچھلی شرمگاہ تو پس یہ بھی اسی خلاف مذکور فی الساق پر ہیں کل سمجھیا جو پنڈلی میں اختلاف مذکور ہے اسی میں ہے کیا یعنی اگر ننگا ہو گیا ان دو میں سے کسی ایک سے چوتھا حصہ اس کا اگرچہ وہ درم کے اندازے سے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن کسی ایک کا چوتھا حصہ ننگا ہو جائے تو من مانے ہے جواز صلاۃ کو عندہما خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ مسئلہ سمجھے کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ماننے آپ کے نزدیک جب تک نہ ہو نصف یا اکثر پڑھ چکا نا کل آپ کے نزدیک نصف عضو کا تب مانے ہے لیکن فتویٰ صاحبین طرفین کے قول پر ہے یہ خلاف مذکور ہے زیادات کے اندر اور اسی طرح اس کے علاوہ اور کتابوں میں یہ اختلاف موجود ہے طرفین کا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا امام کرخی رحمہ اللہ نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ اس طرح ہے ذرا دھیان کریں امام کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قدر مانے عورت غلیظہ سے اتنی جگہ ہے جو زیادہ ہو درم کے اندازے پر درم کے اندازے پر اگر جگہ زیادہ نہیں ہے تو عورت غلیظہ قبل دبر کے بارے میں برخلاف خفیفہ کے خفیفہ کا مطلب ہے کہ قبل دبر کے علاوہ جو باقی وجود ہے اس میں چوتھے حصے کا لحاظ ہے اور قبل دبر میں کیونکہ معتبر اس میں ربو ہے کس میں باقی وجود میں جیسا کہ نجاست میں یہ حکم ہے جی تو اس نجاست والے مسئلے پر قیاس کیا ہے قال فی الکافی کافی میں یہ بیان کیا کہ علامہ کرخی کی یہ بات کبھی نہیں ہے علامہ کیوں اس لیے کہ علامہ کرخی نے تو ارادہ کیا ہے اس فتوے کے ساتھ عورت غلیظہ میں سختی کرنے کا حالانکہ وہ حقیقت میں تخفیف ہو گئی ہے آپ اس مسئلے میں سختی کرنا چاہتے تھے کہ عورت غلیظہ جو ہے وہ اس کا پردہ سخت ہے کہ درم سے زیادہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا لیکن ہو تخفیف گئی ہے ہو کن سے کس طرح اس لیے کہ اعتبار کیا گیا ہے دبر میں درم کے اندازے کا سمجھ آئیے جڑا پچھلا استنجا گاہ ہے نا وہ جس لئے گندگی نکل دی ہے وہ سارا ہے ہی ایک درم یہ اعتبار کیا گیا نا پیچھے اور دبر نہیں ہے اکثر درم کے اندازے سے وہ جڑی یہ تو گندگی نکل دی ہے وہ ساری ہے ہی درم دے اندازے جنی اب علامہ کرخی کی تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ پوری دبر اگر ننگی ہو جائے تو نماز فاسد نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ نہیں ہے تو وہ تناقض
یہ تناقض ہے. تناقض کا مطلب ہے دوبر ننگی ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ آپ کرنا تو سختی چاہتے تھے لیکن وہ تخفیف گئی ہے. سمجھیے جی اے مطلب ہے جی انتہا. لیکن شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ، اس لیے آپ کو محقق کہا جاتا ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وقت جو کالو کہ بات یوں بیان کی گئی ہے کہ یوں جواب دیا جا سکتا ہے. کن کو؟ امام کرخی کی طرف سے یوں جواب دیا جا سکتا ہے کہ انہو قد قیلا ان الغلیظ القبل والدبر مع ما حولہما، کہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ عورت غلیظہ قبل بمائے تھوڑا جا جڑنا اور دبر مع ما حولہما نال تھوڑا جا اور بھی ملار لانا ہے جی. سمجھ آئیے؟ جس لئے یہ نار لائیے نا جی کہ ہون کلی دبر جڑی ہے نا جی وہ صرف جڑی پیشاب والی جگہ ہے وہ نہیں، ہون اس تو کم بڑا ہو گیا جی. تو لہذا اگر درم سے زیادہ ہو تو پھر وہ ناقص ہوگا. سمجھائیے اے مطلب ہے فیجوز کون ہو او تو بر ذالک، پس نہیں لازم آئے گا وہ جو ذکر کیا گیا. انتہا. لیکن خیر مسئلہ وہی ہے کہ یہ قبل دوبر جو ہے یہ علیحدہ عضو ہے، ان کی چوتھائی کا لحاظ ہے. فتویٰ سے پر کنیا میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، اختلاف کیا گیا ہے دوبر میں الیتین کے ساتھ. آیا الیتین جان دے ہو جس طرح بیٹھے ہو یہ دو پہاڑیاں، الیتین بھائی دوبر میں داخل ہیں، مل کر یہ الیتین بمائے پیشاب کی جگہ تینوں ایک عضو ہیں یا یہ بکھرے بکھرے ہیں. پس بعض نے کہا ہے کل ایک شرمگاہ ہے، یعنی کل ایک عورت ہے. سمجھیا؟ پس اس کل کے روبوں کا اعتبار ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ ہر الیا عورت ہے اور دوبر تیسرا عضو ہے. احتیاط اسی میں ہے. سمجھیے پلے پہیا آکو جی کپڑا پھٹا پھٹے ہون تو ننگے میں جائز نماز پیچھے پڑھ رہے ہو، مسئلہ ننگے کا نہیں بے کپڑے ہون تو پھر اے حکم ہے جی. تو لہذا بھی بعض نے یہ کہا کہ یہ تین حکم ہے. اور بہرحال حکم عورت غلیظہ کا اور وہ قبل اور دبر ہے تو حکم اس کا پس وہ اسی مذکور خلاف پر ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ننگا ہو جائے دو میں سے کسی ایک سے ربو اس کا، من احدہما دو میں سے کسی ایک کے ربو سے، کسی ایک سے ربو اس کا. سمجھی گل؟ تو مانے ہے جواز صلاۃ کو اندہما خلاف واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. اور بہرحال حکم عورت غلیظہ کا اور وہ قبل اور دبر ہیں، پس وہ اس کی خلاف مذکور فی الساق پر ہے. یعنی جب ننگا ہو جائے ان دو میں سے کسی ایک سے چوتھائی اس کا، تو مانے ہے جواز صلاۃ کو اندہما، خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. اور بہرحال حکم عورت غلیظہ کا اور وہ قبل اور دبر ہے، پس وہ اسی مذکورہ اختلاف الساق پر ہے. یعنی جب ننگا ہو جائے ان دو میں سے چوتھائی کسی ایک کا، تو مانے ہے جواز صلاۃ کو طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک، خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. اما سجی المرأتی فإن كانت مراهقة فهو اے لم ينکسر صدیها، اے لم ينکسر صدیها، ينکسر جی فهو تبع للصدر. اگے وإن كانت كبيرة فالصدی حينئذ اصل بنفسه. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال عورت کا پستان، مرد کا تو یہ پورا سینہ ایک عضو ہے. سمجھیے؟ آیا عورت کے بمائے پستان یہ پورا ایک عضو ہے یا پستان علیحدہ عضو ہے؟ بہرحال عورت کے صد پستان، پس اگر ہے وہ عورت مراہقہ کیڑی ہوندی ہے؟ جڑی 9 سالاں تو ٹپ گئی ہے تے اجے او ماہواری نہیں آئی. سمجھیا؟
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਉਸ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੂਗਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਾਹਿਕ। ਪਕਵਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਕਰੀਬੁਲ ਬਲੂਗ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਆ। ਤੇ ਲੜਕੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ समझी। तो ये मतलब है कि भाई वो माहवारी नहीं आई ए वे, अगर वो लड़की औरत मुराहिका है। अब मुराहिका का माना क्या है, जो यहाँ मुराद है, यानी नहीं उठे पिस्तान उसके, या इनका सर यन का सिर टूटना, यानी उनकी छाती है जो उठी नहीं नजर आती, मतलब आम हालात में जिवें बच्ची उस तरह है, गल समझिया। अगर छाती इस तरह है, बहाजा होवल मोताबरोत, यही मोतबर है। मुराहिका खुद नहीं मुराद, बल्कि ये छाती का उठना मुराद है, क्योंकि बसाव का तो होती है लड़की मुराहिका और ताकीक उठ चुकी होती है छाती उसकी, बात समझिया। लाकिन ना हो, लेकिन ये गोया के हुक्म है गालिब पर। गालिब ये है कि जब वो मुराहिका होती है तो छाती नहीं उठती, लेकिन बसाव का तो खाने ज्यादा हो, रहना सहना अच्छा हो तो ऐसा हो भी जाता है, बात समझिया। तो यानी वो उसकी छाती अगर उठ चुकी नहीं तो फिर बस वो यानी पिस्तान सीने के ताबे है, मतलब हुण उनदा सारी सीना सारा जिवें मर्दा एक उज़व विच की है, सारा मिलकर ये भी एक उसमें बस नहीं माने इंकिशाफ पिस्तान के रुबो अकेले का, बल्कि इंकिशाफ पूरे सीने के रुबो का मिलाते हुए पिस्तान के साथ। गल समझिया, ये मुराहिका का मसला है, किसका, मुराहिका का। व इनकानत कबीरतन, और अगर औरत कबीरा है, क्या मतलब कबीरा का भी यहाँ मतलब ये नहीं कि 80 साल की है, का दिन का सारा सद जो है उसकी छाती उठ चुकी है, ये मतलब है। पस पिस्तान इस वक्त असल बेनफ्स ही है, गल समझिया। हत्ता कि अगर नंगा हो गया चौथा हिस्सा पिस्तान अकेले का तो है ये माने और यही जाहिर है। तब औरत जो जिसकी छाती उठ चुकी है, इसके सीने के 3 उज़व हो गए, 2 पिस्तान अलहदा और बाकी सीना अलहदा, बात समझिए। तो किसी की जगह किसी भी जगह की अगर चौथाई नहीं हो गई तो वो माने जवाज सलात। गल समझिया। हुण मसलन औरत रुकू विच गई है, समझ आइए, उनका तो दुपट्टा सीने तो थले डिग पिया है, तो मतलब अगर रुकू इस तरह कीता है तो मेरे ख्याल नाल नमाज उसकी टुट गई है जी, गल समझी। चादर डिग पई है ना सीने तो थले ते उड़ीए, ते हुण ओ जिहड़ा ना पिस्तान उसदे नंगे नजर आ रहे ने जी, ते लिहाजा नमाज उसदी बहरहाल औरत के पिस्तान, बस अगर है औरत मुराहिका, मुराहिका से मुराद और कबीरा से मुराद यहाँ छाती का उठना और ना उठना ये मुराद है। बस पिस्तान ताबे हैं सीने के, और अगर है औरत कबीरा, बस पिस्तान इस वक्त असल बेनफ्स ही हैं। चलो जी चलो, शाबाश। बहरहाल औरत के पिस्तान, बस अगर है औरत मुराहिका तो बस पिस्तान ताबे हैं सीने के, और अगर है औरत कबीरा तो बस पिस्तान इस वक्त असल बेनफ्स ही है। और बहरहाल पिस्तान औरत के, बस अगर है वो औरत मुराहिका, बस वो पिस्तान ताबे हैं सदर के, और अगर है वो औरत कबीरा तो बस पिस्तान इस वक्त असल बिनफ्स ही हैं। चलो जी आगे। वफी शरह शम्सिल आयमत सरखसी इज़ा कानत सरख रा ज़बर खा रख, सरख सरखसी ये नहीं लफ्ज, सरख रा ज़बर खा रख, सरखसी सी ये सरखसी इज़ा कानत सौब रकीकन बिहैसु यसिफु मा तहतहु ऐ लौनुल बुशरति ला यहसुलु बिही सतरतुल औरति। शरा शम्सुल आइम्मा सरखसी रहमहुल्लाह में ये मसला है, जब हो कपड़ा पतला जेड़ा मर्द पाया है या जेड़ा औरत पाया है, मुतलकन मुराद है, इस हैसियत के साथ कि यासिफु मा तहतहु, ज़हर करे उस हिस्से को जो नीचे है उसके, यानी विचों वजूद नजर आउंदा है, ये मतलब लौनुल बुशरा, विचों चमड़ा नजर आउंदा है।
تو نہیں حاصل ہوگا اتنے کپڑے پتلے کپڑے کے ساتھ عورت کا ستر. سمجھ آئی؟ ان نال ستر نہیں حاصل ہونا، کیونکہ نہیں ستر سمیت دیکھنے چمڑے کے رنگ کے وجود بھی نظر آوے پیا تے نالے آکھو بھی ستر بھی ہو گئے، ستر نہیں. گل سمجھیا؟ اچھا اگلا مسئلہ سمجھو، پینٹ آ گئی جی. بہرحال اگر ہو کپڑا موٹا نہیں دیکھا جاتا اس سے چمڑے کا رنگ، مگر یہ کہ چمٹا ہوا ہے عضو کے ساتھ اور شکل بن گئی ہے کپڑے کی عضو کی شکل کے ساتھ، پس ہو گیا کپڑا عضو کی شکل کا مرئین کہ پورا ٹوئے ٹبے نظر آتے نے وکھرے، انجدہ انہیں چست کپڑا پایا ہے. پس مناسب یہ ہے یہ کہ نہ مانے ہو جواز صلاۃ کو بوجہ حصول ستر کے. ستر ہے اگر چٹوئے ٹبے نظر آ رہے ہیں جی. گل سمجھیے جی. بہرحال پینٹ کا بھی ذکر ہے نا جی. مطلب ہے کہ فتویٰ یہ مناسب یہ ہے کہ جواز صلاۃ کو مانے نہ ہو کیونکہ ستر پایا گیا جی. اچھا جی. بفل قنیات، قنیا میں یہ مسئلہ ہے اگر ستر کیا مولوی رانجے نے اپنی عورت کا، عورت کے مراد مطلب شکر ہے جی، مطلب پنجابی عورت پہ سمجھے، شیشے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ شیشے کے ساتھ. تو یاسف ایسا شیشہ کہ ظاہر کرتا ہے ما تحتہ کو، تو ینبغی اللہ یجوزا، مناسب یہ ہے کہ جائز نہیں ہونا چاہیے، جائز گل سمجھی کہ نہیں. لہذا اگر شیشہ کالے رنگ دا ہے جن دے وچ کچھ بھی نظر نہیں آتا کیونکہ ان دے وچ اے یاسف و ما تحتہ نہیں پایا گیا تو لہذا ہون نماز جائز. ہوں اس تے مسئلہ قیاس کرو نا، باقی داتاں انہیں اس قسم دیا پائیاں نے بھی وچ جوڑ لگے نے اڑیاں تھلے وہ جوڑ مطلب تے وہ پیچ لگے نے ہو جاندہ ہے کام. لیکن اگر اینی جگہ تے کوئی دھات اچاڑ لیندا ہے تے اون دے نال پھر نماز فاسد نہیں ہوے کیونکہ وہ ستر پایا گیا جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ اور شرح شمس الائمہ سرخسی میں ہے جب کہ ہو کپڑا پتلا اس حیثیت کے ساتھ کہ ظاہر کرے اپنے ماتحت کو، مطلب کہ یہ کہ چمڑے کا رنگ نظر آوے، یہ مطلب ہے. تو نہیں حاصل ہوگا اس کپڑے کے ساتھ ستر عورت. اور شرح شمس الائمہ سرخسی میں ہے جب ہو کپڑا پتلا اس حیثیت کے ساتھ کہ ظاہر کرے اپنے ماتحت کو، تو نہیں حاصل ہوگی اس کپڑے کے ساتھ ستر عورت. اور شرح شمس الائمہ سرخسی میں ہے کہ جب ہو کپڑا پتلا اس حیثیت کے ساتھ کہ ظاہر کرے اپنے ماتحت کو، تو نہیں حاصل ہوگا ستر عورت اس کپڑے کے ساتھ. ومن صلی بقمیص لیس علیہ غیرہ فلو قدر انہ نظر انسان من تحتہ را عورتہ فہذا الحال لیس بشیء. اور وہ بندہ جس نے نماز پڑھی ایک قمیص کے ساتھ، شرط ہے کہ قمیض گوڈیاں تو تھلے تک ہوئے تے سیڈاں تو سیتی ہوئے تے تائیں کھلی ہوئے تے پھر تے پٹ ننگے ہو گئے سیڈاں تو. سمجھ آئی ہے؟ مطلب جبہ صحیح گوڈیاں تو تھلے کو قمیض پائی، تھلے نے پجامہ شجامہ کچھ نہیں پایا، کوئی شلوار نہیں پائی، کلی قمیض پائی، نماز ہو جاتی کہ نہیں؟ ستر تو پایا گیا. لیسا علیہ غیرہ، نہیں ہے اس پر غیر، یہ قید اتفاقی ہے. کل سمجھیا؟ معتبر یہ ہے کہ اگر ہو رانجا ایسی حالت کے ساتھ کہ دیکھی جاتی ہے اس کی شرمگاہ تکلف کے ساتھ، یہ مراد ہے. یعنی ایک ہو جا لباس پایا ہے کہ جرا تکلف کریے تو شرمگاہ. بس اگر فرض کیا جائے نظر کی مولوی الطاف نے نیچے بیگ ادا ویکھیا وچوں رآ عورتہ ہوں تو اس نے رانجے کی شرمگاہ دیکھ لی تو فہذا الحال لیس بشین، تو یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ مطلب اس سے نماز نہیں ٹوٹتی جی.
یعنی ایسا لباس کہ اگر کوئی بندہ اتو منہ پا کے یا تھلوں بہ کے ویکھے تو شرمگاہ نظر آندی ہے، لیکن سامنے ویکھے تو نظر نہیں، تو لہذا اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ چلو اور وہ بندہ جس نے نماز پڑھی قمیص کے ساتھ نہیں اس پر غیر اس کا، اگر لکھا قمیص یہ قید اتفاقی ہے، معتبر یہ ہے کہ رنج ایک ہو جائے لباس پائے کہ اتوں تھلوں کدے ویکھیے تو شرمگاہ نظر آ جاندی، مقصد یہ ہے، کل سمجھیا؟ چلو جی، پس اگر فرض کی جائے یہ بات کہ نظر کے انسان نے اس کے نیچے سے تو دیکھ لے اس کی شرمگاہ کو، بس یہ حالت ایسا بشے ہے، یعنی جواز صلاۃ کے منع میں یہ معتبر نہیں ہے۔ معتبر لیسا نہ لانا جب معتبر دے متا کو معتبر بکھرا ہے، لیسا بشے کا مطلب ہے اے لیسا معتبرن فی من جواز صلاۃ، پلے پئی اے شاباش جی، کیوں منع کرو جی، جلدی کرو۔ اور وہ بندہ جس نے نماز پڑھی قمیص کے ساتھ نہیں ہے قمیص پر غیر قمیص کا، پس اگر فرض کی جائے یہ بات کہ نظر کی انسان نے اس کے نیچے سے تو دیکھ لی اس نے اس کی شرمگاہ، بس یہ حالت لیسا بشے ہے، یعنی نہیں معتبر منع جواز صلاۃ میں۔ جی، اور وہ شخص جس نے نماز پڑھی قمیص کے ساتھ اور نہیں ہے اس قمیص پر کوئی قمیص کا غیر، پس اگر مقدر کیا جائے، پس اگر فرض کیا جائے کہ نظر کرے انسان اس کے نیچے تو دیکھ لے نیچے سے تو دیکھ لے اس کی عورت کو، پس یہ حال لیسا بشے ہے، یعنی یہ جواز صلاۃ کے منع میں معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ شرط جو ہے وہ ستر ہے اور تحقیق وہ حاصل ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ جس نے دیکھا ہے اس کو اطلاق کیا جاتا ہے اس پر کہ انہو مستور العورت، گل سمجھیا کہ لأنہ من رآہ، اس لیے کہ وہ بندہ جو اس کو دور سے دیکھے گا وہ بندہ اس بندے کو کیا کہے گا کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو ڈھکا ہوا ہے، یہ کہے گا کہ نہیں؟ جڑا سامنے کو بندہ دیکھے تو انہیں جڑا نا اپنا قمیض پائی گوڈیاں تو تھلے تک تے سائڈاں تو سیتی ہے تو انہیں بندیاں کہنا نہیں کہ اندی شرمگاہ کجی ہے، کہنا ہے نا۔ تے دوجہ ہے وے کہ منع رویت اند تکلف لیسا بشرطن، سمجھیا کہ بھئی تکلف کے ساتھ بھی کوئی دیکھ نہ سکتے، یہ شرط کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ پھر تکلف کے ساتھ بھی اوپر نیچے سے کوئی شرمگاہ دیکھنا چاہے تو نظر نہ آئے، یہ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ سنیں، اگر یہ شرط کریں تو وگرنہ البتہ لبسا لیسا نہیں لبس، وگرنہ البتہ سرا ستھن کا پہننا یا وہ جو قائم مقام ہے ستھن کے فرض ہو جائے گا نماز میں کہ نہیں ہو جائے گا، تب بھی تو نظر نہیں آئے گا نا۔ اتو نالا بندہ تھلوں پہنچے سوڑے نے بچ بوتا پایا تھا بھی کچھ نظر نہیں آئے گی جی، کل سمجھیے، لہذا پھر یہ فرض ہو جائے گا، حالانکہ یہ فرض نہیں ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، کسی ایک نے بھی یہ قول نہیں کیا کہ شلوار یا ایسا کوئی پجامہ جمع پانا فرض ہے کہ جس وجہ کو بندہ دیکھنا چاہے تو کچھ نظر نہ آوے جی، کل سمجھیا۔ تو لہذا یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کوئی تکلف کے ساتھ بھی دیکھنا چاہے تو شرمگاہ نظر نہیں آنی چاہیے، یہ ستر عورت میں شرط نہیں ہے۔ اگے جی، شاباش شاباش شاباش، دھیان کرو ذرا۔ زیادات لو ان امرأة صلت وهي تقدر على الصوب تقدیرو یار، تقدر على الصوب الجديد فلبست صوبا خالقا فانكشف من شعرها شيء ومن فخذها شيء فاخذها شيء ومن ساقها شيء وكان المنكشف بحيث لو جمع جميعه يبلغ ربع الساق لا تجوز صلاته۔ چلو صلاتها یار۔ اور ذکر کیا گیا ہے زیادات میں یہ مسئلہ کہ عورت نے نماز پڑھی،
حالانکہ عورت قدرت رکھتی ہے صوب جدید پر. علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صوب کے ساتھ جدید کی صفت یہ اتفاق قیدی، یہ قید اتفاقی ہے. مراد ہے کپڑا صحیح، وہ کپڑا جس سے کوئی شے شرمگاہ سے نظر نہ آئے. یہ مراد ہے کہ عورت کے پاس ایسا کپڑا ہے جس کے اندر جو پھٹا ہوا نہیں ہے، جو صحیح سلامت کپڑا موجود ہے. اس کپڑے کے ہوتے ہوئے بس پہنا اس نے کپڑا پرانا. یہاں پرانے کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی موریاں والا کپڑا، کچھ اتوں پٹیا کچھ اتوں پٹیا کچھ اتوں پٹیا. یہو جی قمیض پائی انہیں، یہو جی شلوار پائی انہیں، یہو جہ دوپٹہ لیا انہیں. جی گل سمجھیا؟ تو پس ننگا ہو گیا، اس کے بالوں سے کچھ ایک سوراخ کپڑے نو چادر نو سی جڑا سر تے نظر کچھ وال نظر آ گئے، اور اس کے ران سے کچھ، اور اس کی پنڈلی سے کچھ، اور یہ منکشف اس حیثیت کے ساتھ ہے کہ اگر اس کو تینوں جگہوں سے جمع کیا جائے تو پنڈلی کی چوتھائی کو پہنچ جاتا ہے تو لا تجوز صلاتها، تو اس کی نماز. بس گویا کہ بنا ہے پنڈلی کی گل کیتی ہے نا، کس کی چوتھائی کو پہنچ جائے. پنڈلی وڈی ہے، عورت دا پستان چھوٹا ہے، پستان کی چوتھائی کو پہنچ جائے. یہ نہیں کہا کوبل کی چوتھائی کو پہنچ جائے، یہ نہیں. کس کا لحاظ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ پنڈلی بڑی ہے. بس گویا کہ بنا ہے اس بات پر کہ پنڈلی اصغر ہے ان کا اعضاء کا، اور یہ اختیار ہے بعض کا. یہ وہ اختیار بعض ہے کیا کہ جمع کرنا متفرق کا معتبر ہے کھلنے والے اعضاء میں سے چھوٹے اعضاء کے ساتھ. ایسل کا بڑا اوکھا جا مسئلہ جی، کوئی بھی عضو پورا چوتھائی نہیں کھلا ہوا، تھوڑا سا یہ ننگا ہے، تھوڑا سا یہ ننگا ہے، تھوڑا سا یہ ننگا ہے. یہ تھوڑا تھوڑا جمع کریں، جہاں جہاں سے ننگا ہے ان میں جو چھوٹا عضو ہے اس کی چوتھائی کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. جی ایسا گل سمجھا جی کہ تھوڑا تھوڑا مختلف جگہوں سے ننگا ہے، تو یہ جہاں جہاں سے ننگا ہے ان میں جو چھوٹا عضو ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے. گل سمجھی جی. ہوں مثالاں دیندے جی اتنے جی، اور ویکھا نا جڑا متن چاہے کہ کپڑا اس نے پرانا پہنا، کچھ بالوں سے کچھ بال ننگے، کچھ ران ننگی، کچھ پنڈلی ننگی ہے کہ نہیں. اتنے پھر انہوں نے پنڈلی کا لحاظ کیتا ہے. جی تو لہذا یہ بنا ہے اس پر کہ جمع کرنا متفرق کا معتبر ہے بے اصغار الاعضاء المنکشفات. کل سمجھیو انہاں وچوں پورے وجود وچوں نہیں. اب ایک مثال، حتیٰ کہ اگر ننگا ہو اس کے کان سے، حتیٰ لو کاشف من الاذن، پیچھے آیت ہے یار تو دھیان نہیں کیتا، حتیٰ کہ اگر کھل گیا اس کے کان سے، یہ کان پورا عضو ہے عورت دا، کتنا تسعھا اس کا نامہ حصہ، کتنا تسع نہیں، 9 کان نہیں ہوندے، کان کا نامہ حصہ ننگا ہو گیا، اور ران سے بھی ران کا نامہ حصہ ننگا ہو جائے. کل سمجھیا؟ تو معنی ہے کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کو، کان کے نامے حصے کو ران کے نامے حصے کو جمع کر دینا تو یہ کان کی چوتھائی سے بڑھ جائے گا کہ کوئی نہیں. اے پاٹے نہ لما ان دے 9 حصے کرو نا تے نامہ حصہ او تے کان دا نامہ حصہ کٹھے کرو تے کان دی چوتھائی نال چوکھا بن جاندا ہے کہ کوئی نہیں بندا. وہ اکثر اور اختیار یہ گل مک گئی یہ اوکھا مسئلہ جی. اور اختیار کیا ہے شارع کنز ذیلی نے، علامہ ذیلی نے کنز کی شرح ہے، انہوں نے اختیار کیا ہے قول اس بندے کا جس نے کہا ہے کہ معتبر جمع بالاجزاء ہے. معتبر اور گل جی،
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੰਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੰਗਿਆਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਉਜ਼ਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਨੇ لیکن علامہ ذیلی نے اس بندے کے قول کو مختار کہا ہے جس بندے نے جمع بالاجزاء کا اعتبار کیا ہے. کس کا؟ ایک ریاضی نہ سمجھ آنا جائے کہ بھئی وہ اجزاء جمع کریں تو وہ ریاضی کے اعتبار سے ربع بن جائے. کیا بن جائے؟ جیسے 2 سمن جمع کریں تو یہ کیا ہوتا ہے جی؟ ربع ہوتا ہے. 2 ربع جمع کریں تو یہ نصف ہوتا ہے. سمجھے جی کہ نہیں؟ ان دھیان کرے جی. حتیٰ کہ اگر کھل جائے کان سے کان کا 8واں حصہ اور ران سے ران کا 8واں حصہ، یہ 8واں مل کے کی بنتا ہے؟ لہذا معنی ہے جی. کیا ہے؟ معنی ہے. یا کان سے کان کا من الاوزو نے 1600 ربع کان کے چوتھے کا تیسرا حصہ، کان کے کیا یہ 12واں حصہ ہے، چوتھے کا تے 4 تیاں یہ 12واں حصہ ہے. وامن الفاخذ 1600 ربع اور ران سے ران کے چوتھے کے 2 ثلث، ران کے چوتھے سے 2 ثلث. سمجھ آئیے؟ تو چوتھائی کا جو ثلث ہے وہ 12واں حصہ ہے، تو 2 ثلث مل گئے تو یہ چھٹا حصہ ہے. کیا ہے؟ چھٹا اور 12واں حصہ مل جائے تو یہ ربع بنتا ہے جی. آپ جمع کر کے دیکھ لیں جی. سمجھیے؟ تو اب بھی کیا ہے؟ بنحو ذالک یمنع، تو یہ معنی ہے. اور اگر کھل جائے منکشف ہر عضو سے تسعھا، سمجھ آئی کہ اگر ران سے کان سے دونوں کا نواں حصہ کھل جائے تو یہ معنی نہیں ہے. یہ اس لیے کہ 2 نامے حصے اقل ہیں ربع سے. جمع کر کے دیکھ لو. 2 نامے حصے جڑے نا جی اے ربع کولوں اقل نے جی. نواں حصہ 1 تے نواں حصہ 1 جمع کریے نا جی تے اے بندے نے جڑا نا 4.5 بندے نے 4.5واں حصہ. سمجھ آتی پی جی؟ تے 4 نال ہوئے کاٹے جی. اس لیے یہ معنی نہیں ہے. گل سمجھتے پہ ہو؟ ایشا بس وعلم من ھذا، معلوم ہو گئی یہاں سے یہ بات کہ ہر کن جنانی کا عضو علیحدہ ہے حکم عورت میں. لیسا تبعا للسر، جڑا وہ ساڈا کھاندی رہندی ہے جی. سمجھیے جی؟ تو عورت کا ہر کان سر کے تابع نہیں ہے. وکذالک، اور اسی طرح وہ جگہ جو ناف اور آنا کے درمیان ہے عضو علیحدہ ہے، معتبر ہے اس کی چوتھائی اکیلے. کل سمجھیا؟ یہ مرد کی گل ہو رہی، مرد دی. عورت سارا مطلب ہے نا اتوں لے کے نا جی تے اے جتھے تک نا اپنا چونکہ ناف کو تھلے تے بال صاف کرنے نا، ایتھے آنا تو مراد شرمگاہ تک یعنی ذکر تک اے جڑی جگہ ہے انج کر کے ایک عضو ہے جی. کل بھی تمہیں سمجھائی سی گل جی. ایک ہی ہے کیونکہ ذکر علیحدہ عضو ہے، اس تو ناف تو تھلے اے جڑا حصہ ہے اے علیحدہ عضو ہے جی. اچھا جی کل سمجھیا؟ اور اسی طرح عورت کے قدم کا بطن یعنی نچلا حصہ معتبر اس کی چوتھائی اصل کی روایت میں، اور کرخی کی روایت میں یہ ہے کہ قدم کا نچلا حصہ عورت نہیں ہے. یہ پیچھے اختلاف پڑ چکے ہو نا، لیکن معتبر قول یہ ہے کہ عورت کا جو قدم ہے نا وہ، لیکن یہ بالاتفاق نہیں، اختلاف ہے اس میں.
بعض نے صدر کا اختلاف کیا، اب یہ بطن آ گیا، نچلا حصہ اس کا آ گیا جی، بات سمجھیے. تو مطلب اختلاف ہے، یعنی اصلم طریقہ ہے کہ عورت نماز پڑھ لگے اگر پیر بھی کچے ہون تو پھر کسی امام دا بھی اختلاف نہیں ہوئے گا جی. کل سمجھے پہ ہو نا، کوئی نہیں، لیکن اس سے عمل بالکل کوئی نہیں جی. یعنی اگر جرابہ اس ٹائم پا لوے عورت تو بہت اچھی گل ہے. تھوڑے ہار دے گرمی دے موسم ہوئے نماز سے کتنا کو ٹائم لگتا ہے. وَأَمَّا الْجَنْبُ، یہ جو پکھی ہے سیڈا، فَهُوَ تَبْعٌ لِلْبَطَنِ لَا عُضْوٌ مُسْتَقِلٌ كَذَا فِي الْكِنْيَةِ. گل سمجھیا. اور جڑے نا پاسے اے اد اگلے پاسے تے اد پچھلے پاسے، گل سمجھی جی. لہذا اے سیڈا اے بکھرا عضو نہیں شمار، سن دے ہو، ادھا ادھا پچھلے پاسے جی. اور ذکر کیا گیا زیادات میں، اگر عورت نے نماز پڑھی اور وہ قدرت رکھتی ہے صحیح کپڑے پر، جڑا مراد ہے بغیر پھٹن تو ٹھیک کپڑے پر، پس پہنا اس نے کپڑا پرانا. یہاں پرانے کا بھی خاص معنی ہے جڑا تھوڑا تھوڑا پھٹیا ہے موریاں نے جس میں، پس ننگا ہو گیا، ننگی ہوگی، اس کے بالوں میں سے کچھ اور اس کی ران سے کچھ اور اس کی پنڈلی سے کچھ، اور ہے منکشف اس حیثیت کے ساتھ، اگر جمع کیا جائے اس کے سارے کو پہنچ جاتا ہے پنڈلی کی چوتھائی کو، تو نہیں جائز نماز اس کی. اور ذکر کیا گیا ہے زیادات میں کہ اگر نماز پڑھی عورت نے اور وہ قدرت رکھتی ہے صحیح کپڑے پر، پس پہنا اس نے کپڑا پرانا، پس ننگا ہو گیا اس کے بالوں سے کچھ اور اس کی ران سے کچھ اور اس کی پنڈلی سے کچھ، اور ہے منکشف اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر جمع کیا جائے منکشف کا جمی تو پہنچ جاتا ہے وہ منکشف پنڈلی کے رگوں کو، تو نہیں جائز نماز اس عورت کی. اور ذکر کیا گیا زیادات میں اگر نماز پڑھی عورت نے اور وہ قدرت رکھتی ہے صحیح کپڑے پر، بس اس نے پہنا پرانا کپڑا، بس کھل گیا اس کے بالوں میں سے کچھ اور اس کی ران میں سے کچھ اور اس کی پنڈلی میں سے کچھ، اور وہ منکشف اس حیثیت سے کہ اس کو جمع کیا جائے تو وہ پہنچ جاتا ہے پنڈلی کے چوتھائی حصے کو، تو نہیں ہے جائز اس عورت کی نماز. آگے چلو جلدی کرو شاباش. دو آگے جی، مرد دی عورت کتنی ہے تے حرہ عورت دی اور کتنی ہے؟ ہن لونڈی. عمل عورت من الامتی، کہ مراد لونڈی جڑی مسلمان ہوگی نماز پڑھے تو کتنا بدن کجا ہونا چاہیے. ویسے مسلمان اج نہیں ہوئی تا بھی بدن کتنا ستر ہے، سمجھائیے. ہاں بھی شابہ. عمل عورت من الامتی فما ہی عورت من الرجل اے من تحت السرات الى تحت سورت نے سرت یا السرات الى تحت الرکبات وبطنها وظهرها وعورت ایضا. بس بہرحال عورت لونڈی سے، پس وہ حصہ ہے جو عورت ہے مرد سے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک اور دو عضو اور بھی، اور پیٹ لونڈی کا اور پشت لونڈی کی بھی عورت ہے. چل سمجھیا. تھلے والے پاسوں اونا ہی ہے، گوڈیاں تو تھلے تک، پنڈلی پیر لونڈی دے سطر وچ داخل نہیں. اتلے پاسے اے جنا پیٹ تو مراد ہے بمائے سینہ جی ہے، مطلب اے جڑا نا جی اے بے جڑا نا سینہ سارا تے پچھلی کانڈ ساری، سر کان باواں خارج نے. گل سمجھی جی. مطلب ہے کہ اے جڑا نا جی بھئی اے انج دی قمیض ہوئے کہ اوندا ٹھڈ تے کانڈ تے گوڈیاں تو تھلے تک کجا ہوئے تے اے اوندا پردہ ہے کس دا؟ لونڈی دا. لوکاں واسطے نہیں بے گھر وچ انہیں چونکہ کام کرنا ہے اپنے مالک دے کو رہنا کو وضاحت آ رہی ہے. وہ اگر اپنے گھر وچ اپنے مالک کو اینا لباس پا کے نماز پڑھے تو دی نماز ٹھیک ہے. مقصد ہے جی
اندی نماز ٹھیک ہے جی. چلو جی. بہرحال عورت عامہ سے بس وہ حصہ ہے جو عورت ہے رجل سے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک، اور لونڈی کا پیٹ اور اس کی پشت بھی عورت ہے. منع کرو ٹائم کو. عورت عامہ سے بس وہ حصہ ہے جو عورت ہے رجل سے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک، اور لونڈی کا بطن اور لونڈی کی پشت بھی عورت ہے. اور بہرحال عورت عامہ سے بس وہ حصہ ہے جو عورت ہے رجل سے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک، اور لونڈی کا پیٹ اور اس کی پیٹھ بھی عورت ہے. اس لیے کہ نظر کرنی ان دونوں کی طرف، کس کی طرف؟ پیٹ کی طرف یا پیٹھ کی طرف، سبب ہے فتنے کا. حل سمجھیا؟ ایک دوسرا ان دونوں کے ظاہر کرنے میں لونڈی کو ضرورت بھی کوئی نہیں ہے جی. حل سمجھیا؟ تو اس واسطے یہ بھی شرمگاہ چ داخل نہیں. کہندے بارے چ لونڈی دے بارے چ ایک گھر دی گل ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں بعض مسئلوں میں باقی ائمہ سے وفی روایت، اور ایک روایت میں امام مالک رحمہ اللہ سے اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ 100 آتین اس سے عورت ہیں، لیسا غیر، کہ اس لونڈی کی صرف اگلی شرمگاہ اور پچھلی شرمگاہ صرف یہ عورت ہے. ان سے بزرگان اعتراض نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ انہوں نے جو کچھ کیا نا تحقیق کی ہے، مطلب شریعت کے قوانین دے وچ گل کیتی ہے جی کہ صرف اس کے 100 آتین کیا ہیں؟ یہ عورت ہیں. گل سمجھیے. اصل آپ نے فرمایا کہ صرف 100 آتین جو ہے نا لونڈی سے وہ عورت ہیں، لیسا غیر. گل ختم ہو گئی. اما ما ادا ذالک، اے ساری دلیل ہی اور اپنے متن دی کہ بھئی بطن اور پیٹھ تو عورت میں داخل ہیں، باقی بازو، سر اور پنڈلیاں داخل نہیں ہیں. اور بہرحال وہ حصہ جو سوا ہے اس کا لونڈی کے اعضاء سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہوا من آل البطن، بطن کے اوپر والا حصہ، فما فوقہا، پس وہ جو اوپر ہے، اور گھٹنوں سے نیچے والا حصہ، فما تحت، سمجھائیے؟ من اسفل رکبت فما تحت فلیسا بعورت بالاجماع، یہ عورت میں بالاجماع لأنہا، اس لیے کہ لونڈی محل خدمت ہے اور محل امتحان ہے گھر کے اندر. سمجھ آئیے؟ گھر کے اندر، اور گھر سے باہر مجبور ہوتی ہے، گھر کے اندر بھی اور باہر، بیمار کا مطلب ویڑے چگے پیچھے، تو مجبور ہوتی ہے ان کے ظاہر کرنے کی طرف غالباً پلے پہیا، اور لازم آئے گا لونڈی کو حرج فی وجوب ستر ہی، ان اعضاء کے ستر کے وجوب میں. اس نے کام کرنا ہے، گھر میں آنا جانا ہے سارے، تو اگر یہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ حرج ہوگا، مشکل. اب اس پر ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں. تحقیق روایت کی ہے امام بہقی نے حضرت نافع سے کہ جناب صفیہ بنت ابی عبید نے حدیث بیان کی ہے نافع کو، صفیہ نے. وہ کہتی ہیں کہ نکلی ایک لونڈی متخمرہ متجل بیبا، جس نے بڑی چادر اوپر اوڑی ہوئی تھی. سمجھ آئیے؟ تو پس فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، من حاضر، یہ کون ہے؟ پس عرض کی کہ یہ فلانے آدمی کی لونڈی ہے، من بیت ہی، وہ آپ کے گھر میں سے ہی کوئی تھے. سمجھ آئیے؟ یہ فلانے دی لونڈی ہے، فلانے دی نکلے تو مراد بیڑے ٹردی پھردی سی جی، باہر گلی چ نہیں. تو فارسالا، پس پیغام بھیجا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کی طرف. سمجھائے نا؟ میں اپنی بیٹی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کی طرف پیغام بھیجا. پس کس چیز نے ابھارا ہے آپ کو اس پر کہ چادر اڑائی ہے آپ نے اس لونڈی کو، اور بڑی چادر اڑائی ہے اس کو، اور آپ نے مشابہ کر دیا ہے اس کو محسنات کے ساتھ جو آزاد عورتیں ہیں. آپ نے اس کو اس کے مشابہ کیوں کیا؟ چادر اڑا کر دیجیے.
گل سمجھی کہ نہیں؟ حتیٰ کہ ہمم تو ان آقا بہا، حتیٰ کہ ارادہ کیا میں نے کہ میں اس کو ماروں جی یہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہ مشابہ کرو لونڈیوں کو محسنات کے، پلے پہیے تاکہ اے امتیاز روے بھی ایک ہی ہے کہ لونڈی ہے تے آزاد عورت نہیں۔ لیکن نہ فرمایا کال بہکی الآثار ان عمر بذالک سیاح۔ دھیان کریں جی، تن تعریفہ سمجھائیاں اس دن، مدبرہ لونڈی اور ام ولدہ اور مکاتبہ یہ بھی لونڈی کے حکم میں ہیں اس مسئلے میں۔ سمجھی جی، مدبرہ کیڑی ہے جنہوں مولا کہے کہ میرے مرنے تو بعد آزاد ہے، ام ولدہ کیڑی ہے بچہ جمے تو دعویٰ کرے بچہ میرا ہے، یہ بھی مرنے تو بعد آزاد ہے۔ مکاتبہ کیڑی ہے انہیں پیسے کما کے دے تو آزاد ہے، تو یہ بھی اس مسئلے بچ جب تک یہ پیسے دیندی نہیں، خامد مردہ نہیں، نہ مولا مردہ نہیں، اس وقت تک اسے حکم وچ نے جی اس پردے دے مسئلے چ گل سمجھی جی۔ اور مدبرہ اور ام ولد اور مکاتبہ منزل لونڈی کے ہیں حکم مذکور میں جی۔ اور مدبرہ اور ام الولد اور مکاتبہ بمنزل لونڈی کے ہیں حکم مذکور میں۔ ہاں بشابہ، مدبرہ اور ام الولد اور مکاتبہ بمنزل لونڈی کے ہیں حکم مذکور میں۔ کیوں؟ باوجہ باقی ہونے رق کے تمام کے اندر اگرچہ ناقص ہے، سمجھ آئی؟ اچھا جی، مسئلہ اور تھلے لکھے ہے والمولدات، نظر آ رہے ہیں؟ اور دوجی لین تے مسئلہ سمجھو، آزاد بندے نے، مرد نے جڑا آزاد غلام نے شادی کیتی انہیں لونڈی نال، کیا کیتی؟ شادی کی لونڈی نال، تے او کڑی جڑی پیدا ہوئی ہے ہور تے ان میں سے کسی ایک سے، یہ بمنزل لونڈی کے ہی ہے، کیونکہ بچہ تابع ہوتا ہے ماں کے رکیت میں و توابع ہی اور اس کے توابع میں۔ کل سمجھیا کہ کوئی نہیں، جیڑی بچی پیدا ہوئی ہے تیری لونڈی ہے، تو ان دی شادی کرا دیتی مولوی الطاف نال تے وچوں کڑی جم پئی ہے، گل سمجھیا؟ او جیڑی تیری لونڈی ہے نا، تیری لونڈی تو کسے نال شادی کرائیں، او جننے بچے جمے وہ سارے تیرے نے، تیرے تو مراد ہے تیرا مال ہے، سمجھ آئی؟ وہ تیرے غلام تے لونڈیاں نے۔ وہ جڑی کڑی جمی ہے جس لئے وڈی ہوئے دی تے اندہ حکم بھی یہی ہے کہ لونڈیاں والا، کل سمجھے کہ نہیں جی؟ اندہ حکم بھی لباس والا جی، اے مطلب جب تک آزاد نہیں ہوتی جی۔ اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ لونڈی نماز پڑھ رہی تھی، رانجے کو ترس آ گیا کہ کتنی یہ عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، چلو اس کو آزاد کرتے ہیں۔ ولو اوت قط وہیا فی الصلاۃ مکشوفۃ الرأس، ویسے نماز وچ سر تے چادر لوے لونڈی تو منع کو نہیں ہے گا، لیکن اگر نہیں لئی تو نماز ہوندی ٹھیک ہے چونکہ پردے وچ داخل نہیں، تو سار اس کا ننگا تھا، یا اس کی مثل بازو ننگے تھے، پنڈلیاں ننگی تھی، سمجھے جو کچھ ہے جی، تو اس کو نماز کے اندر آزاد کر دیا، پس پردہ کر لیا اس نے عمل قلیل کے ساتھ رکن کی ادائیگی سے پہلے، تو یہ نماز جائز ہے، یہ نماز نہ کہ عمل کثیر کے ساتھ اور نہ رکن کی ادائیگی کے بعد، اگر کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نئے سرے سے پورا لباس پہن کر یہ نماز پڑھے۔ ذکرہ ابن الحمام وفی روایت عن مالک و روایت عن احمد ان الام الولد والمکاتبہ کل حرہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ ام ولد اور مکاتبہ حرہ کی طرح ہیں جی، حرہ کی طرح ہیں جی۔ تب دیکھ لیں حنفیوں کے تمام مسائل، ادھر لونڈی کے بارے میں فرمایا صرف اس کے 100 عتین شرمگاہ ہیں، باقی ہے ہی نہیں ہے، ادھر ان کے بارے میں فرمایا جو حرہ کی طرح پورا پردہ کریں جی۔ یہ جن حنفیوں کے آپ مسائل میں غور کریں تو ان میں آپ کو جو ہے نا وہ توسط لازم آئے گا، دیکھیں گے کہ بھئی جو ہے نا جی خیر الامور اوسط وہاں پر کتنا عمل ہے جی۔